مچھلی کے کانٹے کی تسبیح سرخ پوش کے ہاتھ میں پوچھ. اور میں نے کہا پاکستانیوں کو، لوگوں سن لو، وہ مچھلی تو وہ تھی جس کے پیٹ کے اندر بھی آواز آ رہی تھی لا الہ. وہ تو توحید والی تھی. اس کی کانٹے کی تصویر آئی کہاں؟ قبر پر. عقل بھی نہیں مانتی، نقل تو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ عقل ہی نہیں مانتی. جبریل علیہ السلام تشریف لائے. پوچھا اللہ کے پیغمبر سے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی خبر دیجئے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. سوال ہوتے رہے. علماء جانتے ہیں جبریل حدیث جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث جبریل ہے، شارح نے شرح لکھی ہے. اس میں ایک سوال تھا، آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں، اتنا ہی میں جانتا ہوں. یہاں سارے مرید پہنچے اور ایک پتھر ہے اتنا سا. دیکھیے میں یہ کھول رہا ہوں، اتنا سا پتھر ہے. وہ آہستہ 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 بند ہو رہا ہے. یہاں پر پہنچ گئے. زائرین آتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں. سید زادے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پتھر ہے، علی نے بھیجا ہے، علی نے بھیجا ہے پتھر. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں خبر ہو رہی ہے قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعہ، سوال کیا تھا آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں سید کہتے دلیل یہ ہے، یہ پتھر اتنا بڑا تھا، ملتا جا رہا ہے، قریب آ گیا ہے، جب یہ مل جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. او اہل ایمان، ان پتھروں کے خلاف جہاد کون کرے گا؟ ان شرک کے مقبروں کے خلاف آبادہ کون بلند کرے گا؟ ایک درخت ہے وہاں پر جس کو بخار ہو جائے. اس نے کہا جی ویسے تو ہر بیماری کا علاج اس درخت سے ہوتا ہے، بند کرو ہسپتال بڑے بڑے اور درخت کو، لیکن جو بخار ہے نا، ٹائیفائڈ جسے کہتے ہیں، اس کا چھلکا اتارو اور گلے میں باندھ لو. من تعلق تمیمتا فقد اشرک، رواہ احمد. وہ چھلکے مشرک اتار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اور گلے میں ڈال رہے ہیں. یہ ایک درخت، کیوں؟ یہ شاہ صاحب نے لگایا تھا. کمال نہیں؟ وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سانگلہ ہل کے اندر ایک درخت شاہ صاحب نے لگایا تھا، بابا عبد الواحد نے. وہ گر گیا، بوڑھا ہو گیا، کیونکہ بابا بھی بوڑھا ہو کر قبر میں چلا گیا. اس نے کہا تو گیا اور میں کیسے کھڑا رہوں؟ وہ بھی گر گیا. اب لوگوں نے کہا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، کیوں؟ شاہ صاحب نے لگایا ہے. ہمارے اسلام آباد کے سید پور پر ایک درخت ہے، تو کہتے ہیں جی وہ کوئی کاٹ نہیں. میرے ماموں نے مجھے کہا یہاں بلیڈ نہیں چلتا، اور میں نے کہا سی ڈی اے کا بلیڈ سیدی کو دو، زیدی جانے اور یہ وہابی جانے. اگر اس کی جڑ نہ کاٹ کر رکھ دوں، رب محمد کی قسم جو تمہیں خون زیدی کا معاف ہے. اور ہم نے سانگلہ ہل کے اندر وہ درخت کاٹ کر رکھ دیا، ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. میں نے وہاں خطبہ دیتے ہوئے کہا اس درخت کو سنبھال کر رکھو. اور ایک نہیں درجنوں مشرک آتے ہیں بڑے بڑی سبز پگڑیاں باندھ کر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی درخت ہے جی، یہی درخت ہے. وہاں جا کر دیکھتے ہیں درخت تو ہے نہیں، پگڑی اٹھا کر زور سے پھینکتے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، توحید کو قبول کر لیتے. یہ درخت، درختوں کا درخت. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بتاؤ یہ پیر کا درخت اعلیٰ ہے یا وہ درخت اعلیٰ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا؟ وہ درخت اعلیٰ جس کے نیچے محمد بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، علی بیٹھا، طلحہ زبیر بیٹھے، 1400 صحابہ نے وہاں امیر المؤمنین کو خبر دی گئی کچھ لوگ جاتے ہیں اس درخت کے نیچے پہنچ کر نماز رب کی پڑھتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فاروقی کلہاڑا اٹھایا
آگے چلو. وہاں پہنچے اور درخت کے ٹکڑے کر دیے, درخت کے ٹکڑے کر دیے, اور پھر دعا کی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے فاروق سے وہ کام لیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ شرک کا مرکز بننا تھا, میں نے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا کہ عبادت صرف میرے رب کی ہوگی. او اہل ایمان, تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے. اٹھیے اٹھیے اور اس چادر کو تار تار کر دیجئے کہ ہم تو ٹھیک ہے. نہیں, ھذا بلاغ للناس, یہ دعوت ہمیں عام کرنا ہوگی, گھر گھر, محلے محلے, شہر شہر, بستی بستی, ہمیں پہنچنا ہوگا, ہمیں پہنچنا. آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے کسی نے پوچھا پاکستان میں, شاہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سڑک ناپتا رہتا ہوں. رات کو نکلا, وہاں پہنچا سیال کوٹ, دیکھی کتنے کلومیٹر سڑک ناپ لی. اس سے آگے نکلا ناروبال, ابھی انڈیا کے بارڈر پر تقریر کر کر آیا پچھلے دنوں چونڈا میں, جہاں 65 کی جنگ لڑی. 4 دن کے بعد عملی میدان کا مسافر ہوں. اور میں ہی نہیں, آخری بات کیونکہ وقت ہو چکا ہے, لیکن ایک بات سناؤں بڑی مزے کی ہے. ایک وہاں پر قبر ہے راشدی صاحب کے لیے بھی, ایک قبر, اس کا نام ہے سید فضل شاہ لاڈلا پیر. ساحل نے پوچھا جی یہ لاڈلا پیر, کہ رب دا اینا لاڈلا سی جڑا منگدا سی تو رب دے دیندا سی. میں نے وہاں کہا اور سنو, کیا یہ میرے پیغمبر سے زیادہ لاڈلا تھا؟ پیغمبر مانگتا تھا ابو طالب کو مسلمان کر دے, پیغمبر مانگتا تھا ابو جہل کو مسلمان کر دے, پیغمبر روتا تھا اللہ مکہ کے واسیوں کو مسلمان کر دے. یہ کیسا لاڈلا ہے, یہ میرے پیغمبر سے بڑھ گیا ہے. دل تو کرتا تھا آج عاقل بھائی کے بعد لمبی گفتگو کروں, آذان ہونے والی ہے. اور میں ہی نہیں, اللہ کے فضل سے یہ وہابیوں کے 5 سید ہیں, شفیق الرحمان, طالب الرحمان, طیب الرحمان, توصیف الرحمان, ماشاءاللہ, اور توفیق الرحمان. پنجتن پاک نو من دے ہو کہ نہیں من دے؟ مان گئے, منوائیں گے انشاءاللہ. ایک آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو آپ نے, کئی بڑے مفت کے مفتی ہوتے ہیں, بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے یہ کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ کہا